بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بھائی آپ کا دوست محمد نوید وادی چھائی سے آپ کو محبت و برا سلام پیش کرتا ہے۔ محترم ناظرین، ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں آپ کا بھائی حاضر ہے۔ آج بات کرتے ہیں داعیہ انقلاب کے حوالے سے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو ناظرین، چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب کہ اس میں ہرگز کوئی شک نہیں کہ اگر دنیا میں عام داعیان انقلاب پر قیاس کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی داعیہ انقلاب کے الفاظ سے یاد کیا جائے تو یہ یقیناً آپ کی تحقیر و توہین ہے۔ لیکن اس میں بھی ہرگز کوئی شک نہیں کہ داعیہ انقلاب کا اطلاق اگر نسل آدم کے کسی فرد پر باہتمام و کمال ہو سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اس لیے کہ تاریخ انسانی میں جتنے بھی انقلاب آئے بشمول انقلاب فرانس، انقلاب روس، سب کے سب جزوی تھے اور ان سے حیات انسانی کے صرف کسی ایک گوشے میں تبدیلی رونما ہوئی۔ جیسے انقلاب فرانس سے نظام سیاسی اور ہیئت حکومت میں اور انقلاب روس سے نظام معیشت کے تفصیلی ڈھانچے میں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو انقلاب عظیم برپا کیا اس سے پوری انسانی زندگی میں تبدیلی رونما ہوئی اور عقائد و نظریات، علوم و فنون، قانون و اخلاق، تہذیب و تمدن اور سیاست و حکومت، الغرض حیات انسانی کا کوئی گوشہ بھی بغیر بدلے نہ رہا۔ رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانی جدوجہد، انقلابی جدوجہد، تو واقعہ یہ ہے کہ اس اعتبار سے بھی نسل انسانی کی پوری تاریخ میں کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ کسی ایک ہی شخص نے انقلابی فکر کو پیش بھی کیا ہو، پھر دعوت کا آغاز بھی خود ہی کیا ہو، پھر تنظیمی مراحل بھی آپ ہی طے کیے ہوں، پھر اس انقلابی جدوجہد کو کشمکش اور تصادم کے جملہ مراحل، ہجر و جہاد و قتال کی تمام منازل سے گزار کر کامیابی سے امکنار بھی کر دیا ہو۔ یہ آپ علیہ السلام کا ہی خاصہ ہے اور یہ نہایت محکی العقول کارنامہ اور درجہ عظیم معجزہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک فرد واحد سے دعوت کا آغاز فرما کر 23 برس، اور وہ بھی قمری 23 برس کی مختصر سی مدت میں اعلاء کلمت اللہ کا حق ادا فرما دیا اور سرزمین عرب پر دین حق کو بالفعل غالب و نافذ کر دیا۔ رہا یہ سوال کہ عظیم تبدیلی کیسے رونما ہوئی اور انقلاب محمدی کا منہاج اساسی کیا ہے اور آپ کی انقلابی جدوجہد کن کن مراحل سے گزری، تو یہ بجائے خود ایک مستقل موضوع ہے جس پر آئندہ کبھی کسی موضوع پر انشاءاللہ بات ہوگی۔ نمبر ایک یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقصد بعثت کے اسی اتمامی و تکمیلی پہلو کو نہ سمجھنے کے باعث سخت ٹھوکریں کھائی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے فہم میں مغربی مفکرین یا مستشرقین نے ان بیچاروں کے سامنے بعثت انبیاء اور رسول کی اساسی غرض و غایت تو ہے، چنانچہ وہ یہ تو جانتے ہیں کہ نبی و رسول داعی بھی ہوتے ہیں اور مبلغ بھی، معلم بھی ہوتے ہیں اور مربی و مزکی بھی، بشیر بھی ہوتے ہیں اور نذیر بھی، واعظ بھی ہوتے ہیں اور ناصح بھی، ریفارمر بھی ہوتے ہیں اور مصلح بھی، لیکن چونکہ ان پر ختم نبوت اور تکمیل رسالت کے تقاضے واضح نہیں ہیں، لہذا یہ بات ان کی سمجھ سے بالاتر ہے کہ کوئی نبی یا رسول صاحب سیف بھی ہو سکتا ہے اور صاحب علم بھی، سپہ سالار بھی ہو سکتا ہے اور مدبر و سیاست دان بھی۔ چنانچہ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت مبارکہ میں یہ جملہ کمالات پہلو بپہلو دیکھتے ہیں تو سخت خلجان میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ان میں سے کوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی یا رسول ماننے سے صریحاً انکار کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت صرف بطور انسان تسلیم کر کے رہ جاتا ہے
کوئی ایسی اگر احمقانہ بات کہہ بیٹھا ہے کہ محمد بحیثیت نبی تو ناکام ہو گئے، البتہ بحیثیت مدبر و سیاستدان کامیاب ہو گئے۔ استغفر اللہ العظیم۔ اور کوئی آپ کی شخصیت کو دو مستقل حصوں میں منقسم کر بیٹھا ہے، چنانچہ اسے مکے والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نظر آتا ہے اور مدینے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نظر آتے ہیں۔ اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ ختم نبوت اور رسالت کا ایک لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل انبیاء اور رسول کیا کرتے تھے، آپ کے بعد اب وہ سب کے سب آپ کی امت کے ذمہ ہیں۔ گویا خواہ دعوت و تبلیغ، تعلیم و تربیت، اصلاح و تزکیہ پر مشتمل فریضہ شہادت حق ہو، جو بعثت انبیاء اور رسول کی غرض و اصلی اور غایت اساسی ہے، خواہ اعلاء کلمت اللہ، اقامت دین اور اظہار و دین الحق علی الدین کلہ پر مشتمل بعثت محمدی کا مقصد امتیازی اور منتہی خصوصی ہو، جملہ عرض و جمیع کر اردہ کے اعتبار سے یہ سارے فرائض اب ان لوگوں پر عائد ہوتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیوا ہیں اور آپ کے نام نامی سے منسوب ہونے پر فخر کرتے ہیں، آپ کی اور آپ کی امت میں ہونے کو موجب شہادت جانتے ہیں۔ ناظرین، انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوگے۔ تب تک کے لیے اپنے بھائی، اپنے دوست محمد نوید کو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔